الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے کہ اس محبت کی روشنی میں، اس محبت کے نور میں اللہ رب العزت ہمارے باہمی تعلقات اور روابط کو مستحکم فرمائے اور ہم ایک بہترین اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اسلام کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ وہ ایک مضبوط اور مستحکم معاشرے کا قیام چاہتا ہے، اور یہ بات ہم نے پڑھ رکھی کہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ گویا کہ جس معاشرے میں افراد کے باہمی تعلقات مضبوط ہو جائیں، آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری، برداشت، حوصلہ اور حقوق و فرائض کی پہچان اور اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جایا کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں ہمیں ایک معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے کچھ ایسے کام ہیں جو کرنے کے عطا فرمائے، کچھ نظریات ہمیں عطا کیے، کچھ اصول ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ ان اصولوں کو اپنانے کے بعد اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، تمہارے اندر سے مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم کر دے گا، اور تم ایک بہترین معاشرے کے قیام کے حوالے سے اور اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے عروج پر اپنا کوئی نہ کوئی حصہ آپ ڈال سکیں گے۔ ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر افراد احساس برتری اور احساس کمتری کا شکار ہوں، یہ دو انتہائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ احساس برتری کا شکار بندہ وہ لا محالہ طور پر چونکہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے گا تو غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے، چغلی کا دروازہ کھل جاتا ہے، حسد کا دروازہ کھل جاتا ہے، دوسروں کو
پست کرنے کا دروازہ اور یہ نظریہ انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احساس برتری انسان کے ذہن کی ایک کیفیت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہی برتر رہوں، مجھے ہی تسلیم کیا جائے اور میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بیماری پھر مختلف بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح احساس کمتری کا شکار بندہ، ایک طرف احساس برتری ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کسی بھی حوالے سے، اور ایک ہے احساس کمتری، یعنی اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لینا کہ لوگ مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے طور پر ہی نظریات قائم کر لینا کہ پتہ نہیں میری یہاں پر کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے گھر کے اندر بعض دفعہ ایک والد کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے بچے تو مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی میرے کلیگ ہیں یہ تو مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا اسی طرح معاشرے میں کسی بھی مقام پر معاشرتی سطح پر بھی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ تو مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کو احساس کمتری کہا جاتا ہے۔ تو احساس کمتری جو ہوتی ہے، جس کو کہتری بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر منفی رویوں کو پیدا کرتی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جب احساس کمتری انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی پھر اسی انداز کے ساتھ پیش آئے گا، گالی نکال دے گا، اور خاص طور پر ایسا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ یار مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، میرے بچے مجھے اہمیت نہیں دیتے، میرے خاندان مجھے اہمیت نہیں دیتا، میرے دوست احباب مجھے اہمیت نہیں دیتے، ارد گرد کے لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے۔ تو ایسا بندہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، احساس برتری اور احساس کمتری، جبکہ مومن کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مومن کسی بھی حالت میں نہ احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے کہ میں جتنا بھی بڑا ہو جاؤں، جتنا بھی اعلیٰ ہو جاؤں، جتنا بڑا عبادت گزار بن جاؤں، اگر دینی پہلو سے دیکھا جائے تو میرے رب نے مجھے یہ بات واضح لفظوں میں کر دی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جتنے مرضی تم اپنے آپ کو پاک دامن بنا لو، عبادت گزار بنا لو، تسبیحات کرو، دینی معاملات کے اندر مشغول ہو جاؤ، تو رب یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی حالت کے اندر تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا۔ تو گویا کہ ایسا بندہ جو کسی بھی قسم کی خدمات سر انجام دے رہا ہو، دینی اعتبار سے ہو یا اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں دنیاوی پہلو ہے، اللہ نے پیسہ زیادہ دے دیا، زمین زیادہ دے دی، دنیا کا کوئی مرتبہ دے دیا، تو یہاں پر بھی جو مومن بندہ ہے وہ احساس برتری کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، مومن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے نبی نے یہ بات مجھے سکھا دی ہے کہ تم نے اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ نیچے والے کی طرف دیکھنا ہے۔ تو جب انسان اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھ، اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ حیثیت دے رہا ہے تو تجھے بھی تو دے سکتا ہے، تجھے بھی تو نیچا کر سکتا ہے، کیونکہ لشکر سارے اللہ کے ہیں، فوجیں ساری اللہ کی ہیں، سارا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو وہ کسی بھی حالت کے اندر بندے کو نیچا کر سکتا ہے۔ تو مومن کسی بھی حالت میں احساس برتری کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے یا معاشرے کے اندر کوئی ظاہری مقام نہیں ہے یا ظاہری عزت نہیں ہے، مومن اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کا مطمع نظر چونکہ اللہ کی ذات ہوتی ہے،
اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے تمام تر افعال کو سر انجام دیتا ہے، وہ جتنا بھی کرتا ہے وہ اس بات پہ راضی و رضا ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو بیماریاں، احساس برتری اور احساس کمتری، جو بندہ ان دو کا شکار ہو جائے لا محالہ، مسجد میں ہو، وہ گھر میں ہو، بیٹھک پہ بیٹھا ہو، چوپال پہ بیٹھا ہو، سفر کر رہا ہو، وہ ہمیشہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے، کمتر سمجھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں کوئی جچتا ہی نہیں، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے برابر کسی کو نہیں آنے دیتے، اعلیٰ جو سمجھتے ہیں، برتر جو سمجھتے ہیں۔ تو یہ دو انتہائیں جب ٹھیک ہو جاتی ہیں اور مومن اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس وقت وہ بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی محض نمازیں پڑھنے سے یا روزے رکھنے سے یا تسبیحات کرنے سے بندہ عروج نہیں پاتا، یا وہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا، یہ ضمنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ بندہ مومن ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا ہر پہلو معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے اچھا کردار ادا کرتا چلا جائے۔ نماز پڑھے، جیسے اب دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، اجتماعیت کی بہترین صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک موقع دیا کہ تم باجماعت نماز پڑھا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ تمہاری ذہنی الجھنیں ختم ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرو۔ اور اگر میں اور آپ نماز پڑھنے کے باوجود بھی دوسروں سے نفرت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اور ہم کسی کو سلام نہیں لیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے مگر نماز کی روح کو اپنی طبیعت کے اندر جذب نہیں کیا۔ روزہ رکھا ہے مگر روزے کی روح کو اپنی طبیعت کے اندر جذب نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ کے ان احکامات پر عمل نہ کرنے کا جو نقصان امت مسلمہ اس وقت برداشت کر رہی ہے، کہ مسلمان ممالک کی حیثیت اس وقت تمام مسلم امہ کی حیثیت صفر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم انسانوں کا ایک ایسا ریوڑ ہے، جیسے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی کوئی نہ کوئی رکھوالا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چرواہا ہوتا ہے جو ان کو سیدھا کرتا ہے، کبھی ڈنڈے سے سیدھا کر لیتا ہے، کبھی آواز سے سیدھا کر لیتا ہے۔ مگر ہماری صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ ہم انسانوں کا وہ ریوڑ بن چکے ہیں کہ نہ کوئی سمت ہے اور نہ کوئی رکھوالا ہے، جس کا جدھر منہ آتا ہے وہ ادھر منہ کر کے چل پڑتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے مشرق کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ گویا کہ ہم انسانوں کا وہ ریوڑ بن چکے ہیں، نہ ہم نے کوئی سمت متعین کی۔ یعنی سمت تو ہماری یہ ہونی چاہیے تھی نا ایز اے مسلمان، کہ ہم سارے کے سارے ایک عہد کرتے کہ بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے۔ چلو سمت متعین ہو گئی، ہر بندہ جس کو ہاتھ لگایا جائے بھی کدھر جانا چاہتا ہے، بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کدھر جانا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کدھر جانا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ لیکن ہماری منزل، ہمارا مقصد ایک نہیں ہے، مقاصد مختلف ہیں، کوئی کہیں جانا چاہتا ہے، کوئی کہیں جانا چاہتا ہے، کوئی کہیں جانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس وقت مسلمان انسانوں کا ایسا ریوڑ بن چکے ہیں جن کی نہ تو کوئی سمت ہے، ہر بندہ جدھر منہ آتا ہے وہ چلتا جا رہا ہے، نہ کوئی رکھوالا ہے ہمارا، ہم نے کسی کو اپنا صحیح رکھوالا متعین ہی نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں
نہ تو کوئی بچیوں کے دوپٹے کھینچے جائیں، ہمارے اندر کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی. ہر بندہ اسی موج اور مستی میں، وہ کہتا ہے بھی ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی کریں. اسی طرح ہمارے سامنے پھر یتیم کے آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. کوئی روتا ہے، درد میں روتا ہے، بیماری میں روتا ہے، کسی تکلیف میں روتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کو جب پیش آتا ہے تو ہم اس کو کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتے. بعض دفعہ ہم جذباتی تعلق تو قائم کر لیتے ہیں، افسوس کر لیا، مگر عملی تعلق قائم نہیں کر پاتے. یہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا بہت بڑا ایک منفی پہلو ہے جو اس وقت ہم ایک صحیح معاشرے کے طور پر پیش نہ کر سکے اپنے آپ کو. شریعت اسلامیہ نے ہمیں ہر طرح کا علاج عطا فرمایا. سورہ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ واضح کر دی، انما المؤمنون اخوہ. سب سے پہلا اور بنیادی اصول تو ہمیں یہ دے دیا کہ مومن تو ہوتے ہی آپس میں بھائی ہیں. یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے. ہم ذرا اسی کو ہی تصور کر لیں کہ کیا ہم بھائی بن چکے ہیں یا بھائی بننے کا نظریہ اپنے ذہنوں میں قائم کر چکے ہیں؟ اگر نہیں کیا ابھی تک تو ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں ہے. ہم جانوروں سے بھی بدتر ایک ریوڑ ہے کہ اگر میں اپنے پڑوسی کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، اپنے سے جو کمتر بندہ ہے اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، کسی کمزور کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، کسی یتیم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، دل کے اندر کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی سمت ہی نہیں ہے، میں نے کوئی راستہ ہی متعین نہیں کیا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ تعلق کی کیفیت کو بیان کیا ہے تو کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، اور مثال کتنی پیاری دی ہے. مثال دیوار کی دی ہے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما کہ مومن کا مومن کے ساتھ تعلق ایسے ہے کالبنیان، جیسا کہ ایک دیوار کا ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. تو دیوار کے اندر اگر ایک اینٹ کمزور بھی ہو تو باقی اینٹیں اس کو قائم رکھتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں. تو بالکل اسی طرح اب صرف اینٹیں رکھ دی جائیں، کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر کہ اگر آپ صرف اینٹیں رکھ دیں اور آپ یہ کہیں کہ دیوار قائم ہو گئی ہے، نہیں، اس کو تو تھوڑا سا بھی دھکا دیں گے یہ گر جائے گی. لیکن اگر اینٹوں کو اس ترتیب سے رکھا جائے اور درمیان میں ان کو جوڑنے کا جو باؤنڈ ہوتا ہے، گلو ہے یا سیمنٹ ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا دیوار اتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی مضبوط ہوگی. اسی طرح جو عمارت ہے وہ صرف 4 دیواروں کو کھڑا کر دینے کا نام نہیں ہے، اس کے لیے چھت کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی مثال دے دی، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان روایات کو انتہائی گہرائی کے ساتھ بیٹھ کر تدبر اور تفکر کی کیفیت پیدا کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری سمت کیا ہے. کیا محض رسمی مسلمان ہوں میں اور رسمی بھی پورا نہیں ہوں؟ چلو بندہ رسم ہی پوری کرتا ہے نا، میں تو رسمی بھی پورا نہیں ہوں. چاہے یہ کہ شعوری اور عملی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میں معاشرے کے اندر اپنا کوئی اچھا کردار ادا کروں. ہمیں کھا گیا تکبر، ہمیں شعور کی کیفیت نہ پیدا ہونے دی زمینوں کی محبت نے، چدراٹوں کی محبت نے، انانیت کے پہلو نے. اس نے ہمیں کتنا تباہ کیا. اور یہ بات بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ آخر موت ہے، آخر کتنا بھاگوں گا میں. جو کل گرجتے تھے آج زمین کے نیچے دفن ہے. کل جن کا طوطی بولتا تھا کبھی وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوتے، نہ ان کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے، نہ زبان کام کر رہی ہوتی.
جو کل اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتے ہیں، وہ ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ منہ میں کوئی خوراک چلی جائے، منہ کے اندر کوئی چیز چلی جائے، میرا جسم حرکت کے اندر آ جائے، پیرالائز ہو کر بستروں پہ پڑے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ میں اللہ کی قدرت سے اس کائنات میں آیا ہوں، اور میں اللہ کی قدرت سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال تو ایک عمارت اور وہاں پر دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور ان سب کا مضبوط ترین سیمٹ کیا ہے کہ جس سے مومن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی باؤنڈ ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مستانے ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ پھر مخلوق سے پیار کرتے ہیں، مخلوق سے محبت کرتے ہیں، مخلوق کا احساس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال بڑی پیاری عطا فرمائی مومنین کے آپس کے تعلق کے حوالے سے۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنین کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے ان کی محبت کی، ان کے آپس میں رحم کرنے کی، آپس میں پیار بانٹنے کی مثال ایسے ہے، اور ایک دوسرے پہ مہربانی کرنے کی مثال ایسے ہے مثل الجسد، ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح مومنین کا آپس میں تعلق ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر، فرمایا کہ جیسے جسم کے ایک حصے کو، ایک عضو کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر جو بات کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے مومن کا۔ سوچئے گا ضرور، اگر دوسرے مومن کا درد مجھے محسوس نہیں ہو رہا، اگر دوسرے مومن کی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہو رہی، اگر دوسرے کا ذرہ بھر بھی احساس میرے دل میں پیدا نہیں ہو رہا، اور میں وہی احساس برتری کا شکار رہتا ہوں کہ میرے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، فلاں بھی ہیچ ہے، فلاں بھی ہیچ ہے، فلاں نیچ ہے، فلاں معاذ اللہ مجھ سے کمتر ہے، کسی کو اہمیت دینا میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ساری اگر میرے وجود میں چیزیں آ رہی ہیں تو ایک سوالیہ نشان پھر بنتا ہے کہ کہیں میرے ایمان کی کیفیت کے اندر تو بہت زیادہ کمزوری نہیں پیدا ہو گئی کہ درد ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ کیونکہ درد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انسان کی جو حس والی کیفیت ہے وہ وہاں پر محسوس کرنے والی حس وہ انسان کی طبیعت میں موجود ہو۔ اگر آنکھ میں دیکھنے کی کیفیت ختم ہو جائے تو آنکھ کا ڈیلا تو موجود ہوگا، مگر اس کا مطلب ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کان کے اندر سے سننے کی کیفیت ختم ہو جائے، اس کا مطلب ہے آوازیں تو آ رہی ہیں مگر کان سن نہیں رہے۔ اسی طرح میں کوئی چیز کھاتا ہوں، مجھے ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوتا حالانکہ میں کھا رہا ہوں۔ اگر مجھے کوئی سوئی چبھوئی جاتی ہے میرے بدن کے کسی حصے پہ اور میرے بدن کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کا علاج کرواتے ہیں کہ یار مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا، مجھے تو کوئی کاٹ دے گا تو مجھے درد محسوس نہیں ہوگا، کیا کروں؟ اس کا مطلب ہے بندہ اپنی حصوں کا علاج کرواتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ مجھے اپنے کسی پڑوسی کا درد محسوس نہیں ہو رہا، اپنے کسی بھائی کا درد محسوس نہیں ہو رہا، کسی راہگیر کا درد محسوس نہیں ہو رہا، کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور مجھے اللہ نے دیا ہے اور اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا، کوئی بندہ مفلوج ہو گیا ہے مجھے اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا، کسی مظلوم کا درد محسوس نہیں ہو رہا، جس کو ستایا جا رہا ہے اس کا درد میری طبیعت میں پیدا نہیں ہو رہا، تو خدا را سوچئے کہیں
ایمان تو برباد نہیں کر بیٹھے، ایمان تو ضائع نہیں کر بیٹھے۔ کسی نے کہا تھا نا، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ یہ محبت کے سودے ہیں سارے۔ جس دل میں اللہ اور اس کا رسول آ جاتا ہے نا، اس کو پھر درد محسوس ہوتا ہے، اس کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پھر حضور نے ایک اور مثال کتنی پیاری دی، المسلمون، اللہ اکبر، یعنی لفظ بھی پورا ارشاد، المسلمون، اس سے چلو نچلا درجہ آ گیا، مومن کا درجہ تو اس سے بڑا ہے۔ المسلمون، سارے مسلمان، چلے مومن کے مقام پر نہیں بھی پہنچے، سارے مسلمان۔ اب دیکھیں ہم یہاں پر سارے بحمد اللہ تعالی کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، پورا گاؤں کلمہ پڑھنے والا ہے، پورا پاکستان کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو حضور کی ذرا مثال سنیں اور اس پر بھی سوچئے گا۔ فرمایا المسلمون کالرجل واحد، حضور نے فرمایا سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ آگے مثال دے دی، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ درد محسوس کرنا، درد محسوس کرنا، کسی پر کسی نے ظلم کیا اور درد آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ اپنی وسعت کے مطابق اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں کہ یار اس کو یہ درد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہے درد کا محسوس کرنا اور ایک ہے درد پہ درد کسی کو دیتے جانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ درد محسوس نہ کرنا اپنی جگہ پہ ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کا درد محسوس ہی نہیں کر رہے، اور خدا نہ خواستہ میں روزانہ کسی کو درد دیتا ہوں، کبھی زبان سے درد دیتا ہوں، کبھی ہاتھ سے درد دیتا ہوں، کبھی کوئی نہ کوئی ایسا کام کر کے کسی کو درد دیتا ہوں اور درد پہ درد دیے جا رہا ہوں، تو پھر میری کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ جو درد دینا ہے نا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ چلو آپ کسی کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے تو درد تو نہ دیں، درد نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یقین جانے ایسے بندے بالکل پسند نہیں ہیں، وہ نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، درد دینے والے اللہ کو بالکل بندے پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو درد کا علاج کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی مشکلات کے اندر ان کے لیے راستہ بنانا پسند کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں اور کشادگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں، درد دینے والے پسند نہیں ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جو میں نے گزشتہ جمعے بھی روایت پڑھی، حضور کے سامنے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ وہ عورت تو بڑی تہجد گزار ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، مگر پڑوسیوں کو درد دیتی ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسیوں کو درد دیتی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ دیکھیں عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تسبیحات بھی کرتی ہوگی، مگر جیسے حضور کو یہ بتایا گیا کہ یہ پڑوسیوں کو درد دیتی ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی توقف کے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس کا مطلب ہے درد دینا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی کو درد دیا جائے، کسی کے لیے کانٹے بچھائے جائیں۔ اور فرمایا ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، کہ جس میں واحد کی طرح ہیں سارے مسلمان۔ لہذا سوچئے گا، ہر بندے کا ایک دائرہ کار ہے نا، مختلف دائرہ کار ہیں، بہنوں تک محدود ہے، بھائیوں تک محدود ہے، دوستوں تک محدود ہے، ایک علاقے کے اندر محدود ہے۔ تو کہیں آپ درد تو نہیں لوگوں میں بانٹ رہے؟ کیا لوگوں میں نفرتیں تو نہیں پھیلا رہے؟ کیا لوگوں کو تنگ تو نہیں کر رہے آپ؟ اگر تنگ کر رہے ہیں اور تنگ کر کے بھی درد محسوس نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا رونا بنتا ہے، گڑ گڑانا بنتا ہے کہ یا اللہ مجھے درد دے دے۔ درد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے درد، کیونکہ درد ہو تو علاج کیا جاتا ہے نا، درد نہ ہو تو
پھر علاج کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت انداز میں ہمیں ایک بات اور سمجھا دی اسی تناظر میں. فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے. دو باتیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیونکہ مومن اپنے آپ پہ جب ظلم کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں پہ کیوں کرے گا؟ فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے. اللہ اکبر. نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے سپرد کرتا ہے. اور اگلی بات تو اگر ہم صرف اسی بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے آج کے بعد یہ وظیفہ شروع کر دیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. میں بڑے پیار سے اکثر ایک بات کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے کے آپ کبھی اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. آئے روز کوئی ذمہ دار آپس میں لڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی بات پہ لڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہوتا ہے. یہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں بڑا دو ٹوک لفظوں میں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جب میری امت اللہ کی کتاب اور میری سنت کو چھوڑ کر اپنے نظریے پہ چلے گی، اپنی بات پہ چلے گی، اپنی سوچ بچار پہ چلے، اللہ ان کو آپس میں لڑوائے گا. تو جو ہم آپس میں آئے دن کورٹ کچہری پہنچے ہوتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، دینگا مشتی کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا. فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. جو کسی کا درد محسوس کرتے ہوئے اس کی حاجت میں لگ جاتا ہے کہ یار میں نے فلاں بندے کا کام کرنا ہے، اس کے لیے کشادگی پیدا کرنی ہے، اس کے لیے رزق کا اہتمام کرنا ہے، روٹی کا اہتمام کرنا ہے، لباس کا اہتمام کرنا ہے، یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو مشکل سے نکالنا ہے، یا اس پر کوئی تنگ دستی آ گئی ہے تو اس کے لیے میں نے کوئی وسعت کا راستہ بنانا ہے، یا کوئی مظلوم ہے تو میں نے اس کی مدد کرنی ہے، یا کوئی بیچارہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو میں نے اس کو مصیبت سے نکالنا ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں من کانا فی حاجت اخیہ، جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں حاجت میں لگ جاتا ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو میرے بندوں کی مدد کر رہا ہے، تجھے میں زمینوں سے بھی بے نیاز کر دوں گا، زمینوں سے بے نیاز کر دوں گا، تنخواہوں سے بے نیاز کر دوں گا، پیسوں سے بے نیاز کر دوں گا، کون تیرے ساتھ ہے کون نہیں ہے اس سے بے نیاز کر دوں گا، کیونکہ فوجیں تو ساری میری ہیں. آج کل دیکھیں نا لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں یار میرے نال بندہ ہی کوئی نہیں، اس کے ساتھ اتنے بندے ہیں اتنے بندے ہیں اتنے بندے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کہوں گا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے جب یہ قرآن میں سورہ الفتح میں یہ بات کر دی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے جتنے لشکر ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں، وہ بندوں کے بغیر تمہاری مدد کرے گا. وہ تمہاری مدد کروانا چاہے تو مچھر سے کروا سکتا ہے، مکھیوں سے کروا سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو ہوا سے کروا سکتا ہے، وہ بارش سے کروا سکتا ہے. اس کی غیر مری مخلوقات کتنی ہیں، وہ فرشتوں سے تمہاری مدد کروا دے گا، وہ جنات سے تمہاری مدد کروا دے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنا مقصد اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بناتے ہوئے اپنا مقصد ہی آخرت بنا لیتا ہے، دنیا ساری کی ساری اس کے قدموں میں ناک رگڑتی ہوئی آتی چلی جاتی ہے. وہ جنات کیا، وہ فرشتے کیا، وہ کوئی چیز بھی کیا، وہ ساری اس کے ارد گرد دائیں بائیں ہوتی ہے. وہ تو موج مستی میں چلا جاتا ہے بندہ کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے. خدا را سوچئے، اپنی زندگیوں کا کچھ جائزہ لیں، ورنہ نہ آپ کی لڑائیاں ختم ہونی ہیں، نہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونی ہیں. جو مرضی آپ کرتے ہیں جب تک اپنی بنیادوں کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اپنے دل صاف کرنا سیکھیں، اس پہ محنت کر لیں نا تھوڑی سی. باقی چیزوں پہ تو محنت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں محنت کرتے ہیں، گھر بنانے میں محنت کرتے ہیں، روٹی کھانے میں محنت کرتے ہیں، نوکری لگنے میں محنت کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں. یار تھوڑی سی محنت دل کو صاف کرنے پہ لگا لیں.
اپنے دل کو ستھرا کرنے پہ لگا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت تو یہ دے دی کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس کی مدد میں اللہ لگے اس کو کوئی زمین کی ضرورت نہیں رہتی، وہ کہتا ہے یہ بھی چلی جائے یہ بھی چلی جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم چپے چپے کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان کاٹ رہے ہیں، چپے چپے کی خاطر۔ ایک کسی کا جو ٹپا ہوتا ہے مٹی کا، اس کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں۔ تھوڑے سے پانی میں کمی بیشی ہو جائے اس پہ اپنے گریبان پکڑتے ہیں۔ دلوں میں فیاضی پیدا کیجیے، دلوں میں کشادگی پیدا کیجیے، لوگوں کا بھلا پہلے سوچیے، اپنا بھلا بعد میں سوچیے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر کتنی خوبصورت ہمیں گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے، من فرج عن مسلم کربۃ، اللہ اکبر، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن جو اس پر سختیاں آئیں گی، چونکہ لوگوں کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی، ان کی مشکلات کو دور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلات اس بندے سے دور کرتا چلا جائے گا۔ اس سے بڑی بشارتیں یار موت نہیں آنی۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک دن جنازہ ہمارا پڑھا جانا ہے؟ کتنی دیر جی لیں گے یار؟ زمینیں ہماری ہیں بھلا، اللہ کی ہیں، آپ کی اور میری نہیں ہے۔ نہ سمجھیں کہ آپ کا مربع ہے، 2 مربع، 1 ایکڑ 2 ایکڑ، یہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، کچھ وقت کے لیے دیا ہے اور آزما رہا ہے کہ اب تو کرتا کیا ہے۔ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ سب شیطانی چکر، شیطانی وسوسے، شیطانی کیفیات ہیں۔ اپنے دل کو پاک، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں پہ گند ہوتا ہے نا، گند، وہاں پر جنات آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی۔ جہاں پہ گند ہوتا ہے، گندگی اور غلاظت ہوتی، وہاں پر شیطان آتا ہے۔ تو اگر عام گند ہو اس پہ شیطان آتا ہے، اور اگر دل میں ہی گند ہو تو پھر شیطان کس انداز کے ساتھ ہمیں اکسائے گا، کبھی حسد کروائے گا، کبھی کچھ کروائے گا، کبھی کچھ کروائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا خوبصورت اور نظام بھلا کسی دین میں ہو سکتا ہے؟ ایک دن حضور فرمانے لگے صحابہ کو کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، حضور ہمیں یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، اور لفظ بھی بھائی فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تو اس کا ہاتھ روک، تو اس کو منع کر ظلم سے۔ جب تو اپنے بھائی کو ظلم سے روک دے گا گویا کہ تو نے اس کی مدد کی اور جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہم تو ظالموں کی مدد ویسے کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں بھی ٹھیک ہے، اور ظلم کو، کوئی ظلم کر رہا ہو نا ہم ہلا شیری کرتے ہیں، نہیں بھی تو اور کر اور کر۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے رویوں میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں۔ جتنے ہم یہاں پہ انفرادی، ہر بندہ انفرادی سطح پر اگر اس بات کو اپنے سینے میں جذب کر لے تو کتنا خوبصورت ایک معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی، وقت اس شخص کی تعظیم کرے گا، وقت اس شخص کی تعظیم کرے گا لوگوں میں جو عام تعلیم کرے گا۔ وقت اس شخص کی تعظیم کرے گا لوگوں میں جو عام تعلیم کرے گا، معتبر ہوگا وہی شخص دہر میں، یعنی زمانے میں معتبر وہی ہوگا، معتبر ہوگا وہی شخص دہر میں، اپنی لغزش جو تسلیم کرے گا۔ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے گا۔ غم سے محفوظ رہے گا وہی انسان، غم سے محفوظ رہے گا وہی انسان، خوشیاں جو لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ غم سے محفوظ رہے گا وہی انسان، خوشیاں جو لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ اس بشر کی کرے گا ہر کوئی عزت، اس بشر کی کرے گا ہر کوئی عزت، ابن آدم کی جو تکریم کرے گا۔ جو ابن آدم کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت بنائے گا، جو ابن آدم کی عزت نہیں کرتا اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بالخلاصہ بار دیگر آپ سب سے التجائے خاص
بڑی محبت سے، بڑے پیار سے مدینے کا راستہ اپنا لیں، مدینے والے کو ٹوٹ کے چاہیں، آپ کا دل بھی بدلے گا، آپ کی روح بھی بدلے گی، اور آپ ہر بندہ مومن کا درد محسوس کریں گے، اور اس دن آپ کو فرشتے بھی مبارک دیں گے جس دن آپ کے دل کے اندر لوگوں کا درد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، مظلوموں کا درد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ درد دیں، آپ کی طبیعت میں درد پیدا ہوگا کہ یار میں اس کے درد کو دور کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔